أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے ملنے والی وہ چند اہم علامات کہ جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جنہیں آپ علیہ السلام کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم میں سے اپنی امت کو وہ جو علامات قیامت کے نام سے چیزیں بیان فرمائیں، مقصد کہ امت کے لوگ خبردار ہو جائیں کہ جب یہ سارے کام دنیا میں عام ہونے لگیں گے تو مقصد یہ ہوگا کہ اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت قریب ہے اور قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے اور لوگ گناہوں کو چھوڑ کے، بدعمالیوں کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آ جائیں۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند ایک علامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی، اور پھر اس کی تفصیل پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے فرما دی کہ جب یہ حالات جو قرآن مجید نے بیان ہوئے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی
ملا کے فرمائی کہ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ آپ دنیا کا ختم ہونا ہے اور قیامت نے قائم ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ وقت بالکل قریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، ذرا آیت کا ترجمہ دیکھیے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگ سوال کرنے لگے کہ بتائیے گا وہ جو صبح شام آپ ہمیں قیامت کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، بتائیے گا وہ قیامت کب آنے والی ہے، کس دن آئے گی، کتنا وقت رہ گیا اور کتنے ایام اور عرصہ اور سال باقی ہیں، ذرا ہمیں اس کی ایک کنفرم بات اور ڈیٹ بتا دیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ارشاد فرمائیے گا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت آئے تو تب ہم مانیں گے کہ یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ فرمایا اس کا انتظار کر رہے ہو، آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاؤں ان تأتیہم بغتہ، قیامت نے اچانک آ جانا ہے، اچانک سے برپا ہو جانا ہے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہونا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، قیامت کے آنے سے پہلے فقد جاء اشراطها، اس کی علامات پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہونی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت اور میں یہ دونوں ایک ساتھ مل کے آئے ہیں، حدیث مبارکہ ہے فرمایا میں اور قیامت یہ دونوں ایک ساتھ مل کے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو آخری پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا، اب میرے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، فرمایا میرے بعد اب دنیا نے ختم ہی ہو جانا ہے، اب قیامت نے قائم ہی ہونا ہے، اب اور پیغمبر آنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا میں اور قیامت یہ دونوں ایک ساتھ مل کے دنیا میں آئے ہیں، میں آخری پیغمبر، میرے بعد نبوت بھی ختم، ساتھ میں یہ زمانہ بھی آخری میرا، اب اس کے بعد کوئی اور زمانہ بھی نہیں ہوگا، اب میرے بعد ہوگی تو اب قیامت نے قائم ہونا ہے۔ فقط جاء اشراطها، فرمایا وہ قیامت کی علامات، سب سے بڑی علامت قیامت کی میں پیغمبر کا دنیا میں آ جانا، کہ میں پیغمبر دنیا میں آ گیا، آخر الزمان پیغمبر بن کے اب میرے بعد دنیا نے اپنی تکمیل اور اختتام کی طرف جانا ہے، تو پہلی بڑی نشانی میرے پیغمبر کا دنیا میں آ جانا۔ اس کے علاوہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی
बड़ी बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया। आइएगा हदीस पाक सुनिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ में है, फरमाते हैं ला तो ज़ख़रिफ़न्नहा कमा ज़ख़रफ़ती यहूद वन नसारा औ कमा क़ाल। फरमाते हैं क़यामत की एक बड़ी निशानी ये होगी कि लोग मस्जिदों को खूबसूरत बनाना शुरू कर देंगे। मस्जिदें बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए लगा के उनकी खूबसूरती तो बनाई जाएगी, लेकिन मस्जिद की असल आबादी की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देगा। मस्जिद की असल आबादी अल्लाह का कुरान पढ़ना, रब का कुरान बयान करना, पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस को सुनाना, आपकी सुन्नत को सुनाना, आपका कुरान और हदीस जो उम्मत को दे के गए, फरमाया उसको लोगों को सिखलाने की जगह अल्लाह ताला ने मस्जिद बनाई। फरमाया ये इतनी आलीशान मस्जिदें बन जाएंगी कि लोग मस्जिदों को बनाने में एक दूसरे पे फख्र किया करेंगे, और मेरी मस्जिद खूबसूरत, आपकी मस्जिद में फला चीज नहीं है, मेरी मस्जिद की कालीने इतने आला है, वहां फानूस इतने आला लगे हुए हैं। करोड़ों रुपए लगा के मस्जिदें बनाई जाएंगी, लेकिन मस्जिदों के अंदर आबादी का ख्याल नहीं किया जाएगा। अल्लामा इकबाल ने इसी अमल को जनाब ये अल्फाज में बयान किया। अल्लामा इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जी बड़ी निशानी, फरमाया मस्जिदें खूबसूरत होंगी, नमाजी खूबसूरत नहीं होंगे। क्या मतलब नमाजी खूबसूरत ना होने का? फरमाया पहला मतलब कि वो जो मस्जिद का मकसद है वो मकसद हासिल नहीं होगा। क्या मतलब? मस्जिदों में लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, इसलिए मस्जिद सिर्फ नमाज के टाइम पे खुली रहती है, नमाज के अलावा मस्जिद को बंद कर दिया जाता है कि कोई चोर हमारी फला चीज ना उठा के ले जाए, हमारी चोरी ना हो जाए। हमने लाखों और करोड़ों रुपए लगा दिए मस्जिद पे, अब मस्जिद की वो आबादी का मकसद खत्म हो गया। दूसरा, नमाजी खूबसूरत नहीं होंगे, आएंगे मस्जिद के अंदर नमाज के लिए, लेकिन दुनियावी बातें कर कर के वक्त गुजार के चले जाएंगे। ग़ीबतें होंगी, गिले होंगे, शिकवे होंगे, जरा फला से फला, सारी दुनिया की बातें होंगी, लेकिन मस्जिद के अंदर वो जो अल्लाह ताला को याद करना, पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को सीखना, लोग इसे अपने लिए और महसूस करेंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बड़े सख्त अल्फाज हैं हदीस मुबारका के, फरमाए लोग ऐसे अच्छी और खूबसूरत मस्जिदें बनाने पे फख्र करेंगे जैसे यहूद व नसारा फख्र किया करते थे। जी तो फरमाया जब ये हालात हो जाए तो फिर इंतजार करो कि बस अब क़यामत करीब है, क़यामत आने वाली है, अब क़यामत का वक्त दूर नहीं रहा। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बहकी हदीस की किताब इमाम बहकी ने नकल फरमाया, उसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया लोगों पर अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, इस्लाम सिर्फ नाम का, और कुरान सिर्फ रस्मी पर आ जाएगा, कुरान के साथ भी ताल्लुक सिर्फ रस्मी बाकी रह जाएगा। और मस्जिदें बड़ी खूबसूरत होंगी, लेकिन हिदायत के एतबार से बिल्कुल वैरान होगी। और अगली बात फरमाया उस दौर में ऐसे उलमा पैदा होंगे
کہ فتنے انہی علماء میں سے شروع ہوں گے اور انہی علماء میں آ کے ختم ہو جائیں گے۔ جی اسلام نام کا باقی رہ جائے گا کہ نام صرف اسلام ہوگا، باقی اصل عمل والی بات نہیں ہوگی۔ دیکھ لے معاشرے میں جی ابھی تو وہ نام ہی باقی نہیں رہا، ابھی تو حالات ایسے آ گئے کہ نام کا باقی اسلام جو تھا اسے بھی ہم ختم کیے جا رہے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آگے چل کے آپ کو عرض کروں گا، دیکھیے گا حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو باتیں بیان فرمائی، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسا ہونا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا اسلام نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسمی طور پہ پڑھا جائے گا۔ جی آج بھی یہی ہے نا جی، قرآن رسمی طور پہ پڑھا جائے گا اور دوسری حدیث مبارکہ قرآن کو رسمی طور پہ پڑھنے کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہوگا، مقصد رضا نہیں ہوگا، رب کی رضا مقصود نہیں ہوگی، بلکہ اسے مقصد دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہوگا۔ دیکھیے گا ایسی بڑی بڑی بدعات ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی۔ کیا ہوتا ہے جناب، بڑے بڑے قراء حضرات جی، بڑے بڑے علماء حضرات آ جاتے ہیں جناب، ٹائم مقرر کیے ہوئے، وقت مقرر کیے ہوئے، 40 دن تک قبر پہ قرآن پڑھنا ہے۔ مقصد کیا ہے، 40 دن تک کھانا بھی آتا رہے گا اور 40 دن کے بعد جب قرآن ختم ہونا ہے، مکمل ہونا ہے، کپڑے بھی، پیسے بھی، جوتے بھی، ہار بھی، پتہ نہیں کیا سے کیا مولانا صاحب کو عطا کیے جاتے ہیں۔ پھر ٹائم مقرر ہے، قرآن کو رسمن پڑھا جائے گا۔ جناب کوئی مر نہیں رہا، کوئی مر نہیں رہا، بلاؤ جی مولوی صاحب کو، آئے قرآن پڑھے اور مرے اور ہماری یہ جان چھوڑے۔ ہم نے تو سمجھے قرآن آئے مردوں کے لیے، اس لیے تو مرنے والے پہ بھی قرآن پڑھانا ہے، مر گئے تو قبر پہ بھی قرآن پڑھانا ہے جی۔ اس کے بعد کلخانی پہ آگے جناب اکٹھے ہو گئے بہت سارے، جناب کوئی 10 پارے پڑھ رہا ہے، کوئی 5 پڑھ رہا ہے، کوئی 4، اور وہ جیسے پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، پڑھ رہے ہیں۔ مقصد کیا، وہ جو مال اکٹھا ہو رہا تھا اس پہ، پھر 10ویں پہ اکٹھے ہو گئے جی، تیجا 40واں، اور آج کل تو برسی بھی شروع ہو گئی ہے، سال کے بعد برسی آگے جناب اکٹھے ہو گئے، 40ویں کے کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں جی، 40ویں کے نا پرنٹ کارڈ پرنٹ کروائے جا رہے ہیں۔ ظاہر تعلقات ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، ہمیں بھی کتنے کارڈ ملتے ہیں، اور جی 40ویں جی اماں دا تے تو ضرور ہوئے، میرے پڑوسی ہیں ادھر، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو اس کا 40واں تھا، اس نے مجھے دعوت دی، استاد جی 40ویں تھے ہمیں۔ میں کہتی دیکھیں شاہ صاحب تو سب بڑے معزز ہو میرے واسطے، محترم ہو، لیکن اس بدعت میں ہارون شامل نہیں ہوگا۔ بہرحال اگلے دن مجھے وہ ملا، کہتا ہے استاد جی یہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے، جس کے پاس پیسے ہوں وہ کر دے، جس کے پاس پیسے ہوں وہ نہ کرے۔ میں نے کہا جی چنگی سنت ہے، غریبوں کے لیے الگ سنت اور امیروں کے لیے الگ سنت۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ پیغمبر نے یہ حکم دی ہے؟ تو قرآن مجید رسمن پڑھا جائے گا، اس کا مقصد پہلی بات رضائے الہی نہیں ہوگا، اور دوسری بات اس جگہ یا اس وقت نہیں پڑھا جائے گا جس وقت یا جگہ پہ پڑھنے کا حکم میرے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہوگا، وہاں نہیں پڑھا جائے گا، یا ویسے نہیں پڑھا جائے گا جیسے پڑھنے کا حکم میرے پیغمبر نے دیا ہے۔ اور تیسری بات، ویسے پڑھ کے سمجھایا نہیں جائے گا
جیسے میرے پیارے پیغمبر امت کو سمجھا کے گئے، جیسے امت تک قرآن پہنچا کے گئے، ویسے نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں پر ان قریب ایسا زمانہ آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا اور قرآن کو رسمن پڑھا جائے گا، مسجدوں کے اندر بڑی خوبصورتی ہوگی لیکن وہ مسجد ہدایت سے خالی ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ایسے علماء پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو حق بات بتانے سے گریز ہوں گے، اپنے آپ کو پیچھے کر کے رکھیں گے، یار اگر سیدھی بات بتائی تو یہ جو ہمارا عزت اور احترام اور وقار بنا ہوا ہے، یہ جناب یہ بڑے بڑے دنیا دار آتے ہیں آ کے ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اگر کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف کر دی، اگر کوئی ایسی بات جو ان کو اچھی نہ لگی تو بادشاہ ہمارا کیا بنے گا۔ فرمایا اور دوسری حدیث پاک ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسے علماء جنہیں علماء سوء کہا گیا ہے کہ بری عادات والے علماء، فرمایا یہ جائیں گے دنیا داروں کے پاس، وہاں جا کے ان کے مقصد کی باتیں سنائیں گے اور ظالموں کے پاس جا کے ان کی تعریفیں کریں گے۔ مقصد کیا ہوگا؟ ان سے مال بٹورنا، ان سے پیسے لینا۔ اور حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث سے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت میں آئندہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ صرف اس لیے حاصل کریں گے کہ ہمیں دنیا کا مال و دولت حاصل ہو جائے۔ فرمایا جس وقت مقصود دنیا ہو جائے تو پھر انتظار کرنا کہ اب بالکل قیامت قریب آ چکی ہے، بالکل وہ وقت آ گئے ہیں کہ جس وقت کے اندر دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اور حدیث پاک سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت میں دین کے کسی بھی ایک مسئلے پہ عمل کرنا ایسے ہوگا کہ جیسے انسان ہاتھ کے اندر انگارے کو پکڑ لیتا ہے، فرمایا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہے، فرمایا اسی طرح وہ وقت ہوگا کہ جس میں دین پہ عمل کرنا اسی طرح مشکل سمجھا جائے گا۔ فرمایا جب یہ وقت آ جائے تو سمجھو کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ دیکھیے گا میرے پیارے دوستوں، ذرا معاشرے کے اندر نظر دوڑا کے دیکھ لے، ہر طرف بے دینی کا بازار گرم ہے، ہر طرف بے حیائی اور فحاشی عروج پہ ہے۔ فرمایا اور ایسی حالت ہے اول تو دین کا نام ہی لینے والا کوئی نہیں ہے، لیتے بھی ہیں تو کس وقت؟ جب دین کا نام لینے میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو، جی اپنا فائدہ۔ آج مجھے ایک آدمی کی کال آئی ہے، کہتے جی فوتگی ہو گئی ہے، خاوند فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ تھی، اولاد نہیں تھی، تو اس کو 1/8 حصہ ہم دے رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہے۔ میں نے کہا جناب محترم عرض یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ جس کی اولاد نہیں ہے نا، میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر گیا، ان کی اولاد نہیں تھی، تو دوسرے کو جو زندہ ہے پیچھے اس کی وراثت کا آدھا حصہ ملے گا۔ آگے جی اچھا بات گل کرے سو، جی اچھا بات گل کرے سو۔ میں نے کہا جی پہلے 1/8 والا بالکل تکلیف ہو رہا تھا، تو یہ تک ہے وہ کہتے پائے گیا کہ استاد آپ کہتے بھی آدھا حصہ دو۔ میں نے دوبارہ انہیں کال کی، میں نے کہا جناب ایسی بات نہیں ہے، بات کو سن لیتے ہیں، عمل کرو نہ کرو آپ کی مرضی۔ اس نے کہا جی وہ عورت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ 2 تولے سونا اخبار لکھا ہوا تھا، خامد نے مجھے وہ بھی نہیں دیا، لہذا مجھے وہ بھی چاہیے۔ تو کہتے جی اب تو وہ مر گیا کون دے؟ میں نے کہا جی اس کی وراثت میں سے دیا جائے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ پہلے تجہیز و تکفین کا خرچ، اس کے بعد اس کے قرض کا، جتنا قرض دینا ہے اس کی وراثت میں سے قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض جو دیا جا رہا ہے اس میں سے حق مہر بھی اس پہ قرض تھا وہ دے گا۔
باقی جو بچہ ہے اب وہ ہاف ہوگا بیوی کا حصہ، باقی اس کے والدین زندہ ہیں یا بھائی بہنیں زندہ ہیں تو ان کی طرف بھاگ جائے گا۔ اچھا، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کی بات اس وقت کرنی ہے کہ جب اپنا اس میں کیا نظر آ رہا ہو، فائدہ نظر آ رہا ہو، وگرنہ فرمائے کہ دین تصور بھی نہیں ہوگا، لوگ دین کا نام تک نہیں لیں گے، اور اس حد تک فسق و فجور اور سرکشی کا یہ ماحول ہوگا فرمائے کہ لوگ دین سے نفرت کرنے لگیں گے، اور اگر کوئی عمل کر رہا ہوگا تو اسے تانا دیا جائے گا۔ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا حالات ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی کمائی ہے اپنی حلال کی، تھوڑی کمائی پہ وقت گزار رہا ہے، اس کی بیوی اسے کہتی ہے کیسا آدمی ہے تو، اتنی اچھی پوسٹ پہ اور بس اپنی تنخواہ پہ گزار رہا ہے، دیکھیں آس پاس کے لوگ کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں اور تو کیوں نہیں لیتا رشوت؟ یہ کون سی بڑی بات ہے، کام کرنے کی تو پیسے لینا، تو اسے اب حرام پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آس پاس میں بالکل کوئی دین چیز کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا پھر کسی نے جوانی کے اندر بھی چہرے پہ داڑھی کے بال رکھ لیے تو کیا سے کیا بکواس سننے کو ملتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں رکھے ہوئے وہ ایک تو نہ رکھنا گناہ الگ، اور دوسرا جن کا رکھے ہوئے سو ان کے مذاق اڑانا الگ۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے، ایک ہے داڑھی کا منڈوانا اور ایک ہے داڑھی کا مذاق اڑانا۔ جو داڑھی منڈوانا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو داڑھی کا مذاق اڑانا ہے وہ کفر ہے۔ جی، مذاق، سنت کا مذاق اڑانے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارا ماحول کچھ ایسے ہی ہے کہ ایک چھوٹی سی سنت پہ عمل کرنا اتنا محال بنا دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے تو سو یہ کہ اس کی سپورٹ کی جائے کہ یار آپ اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں بلکہ سب مل کے اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس وقت یہ حالات پیدا ہو جائیں تو اس وقت انتظار کرو کہ بس قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد سنیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو دین پہ چلنا اتنے مشکل حالات میں ہوگا، ان حالات کے اندر آیا کون خوش نصیب ہوگا جو اپنے دین کو بچا پائے گا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف وہ خوش نصیب آدمی جو چند ایک بکریاں رکھ کے ان کو لے کے باہر جنگلوں پہاڑوں میں نکل جائے اور ان کو وہاں چرا کے اپنا جناب گزر بسر کرے اور اپنی زندگی گزارے۔ فرمایا ان فتنوں سے بچ کے، شہروں سے نکل کے باہر جنگلوں میں وقت جا کے گزارے، تبھی وہ ان فتنوں سے بچ پائے گا، وگرنہ یہ فتنے اس کو ایسے اچک لیں گے کہ جیسے بھوکے لوگ کھانے پہ آ کے جمع ہوتے ہیں اور اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ نہیں آئی، ذرا وہ مجھے سمجھا دیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سالبہ بتا وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی آیت۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورۃ مائدہ اور آیت کا نمبر 105 ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کا سمجھائیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ سنیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، اپنا خیال کرو، اپنی جان کا خیال کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لو۔ لا یضرکم
من ضل اذا اهتدیتم، فرمایا کوئی آدمی اگر گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا اور تم ہدایت پر ہو، تو کوئی دوسرا آدمی تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا یا رسول اللہ ذرا بتائیے گا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے ابو صالبہ، یاد رکھ اس آیت کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلی بات خود نیکی بیکار بند ہونا ایک، دوسری بات دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا دو، تیسرے نمبر پہ خود برائی سے بچنا اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرنا، اور اس کے بعد فرمایا اپنے آپ کو لوگوں کی اس حالت سے بچا کے رکھنا۔ فرمایا جس وقت لوگ بخل کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی خواہشات کو خدا بنانے کے درجے میں آ جائیں، اپنی خواہشات نفس پر ہر حالت میں عمل کرنے والے آ جائیں، تو فرمایا ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، جسے قرآن مجید سورۃ فرقان میں بیان فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا مخاطب نہیں توجہ کیا آپ نے ایسے لوگوں پہ کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ فرمایا جیسے رب کا حکم ماننا لازم ہے، اپنی خواہشات کو ایسے ہی پورا کرتے ہیں۔ اور میں جب یہ وقت آ جائے کہ ایک طرف پیغمبر کا حکم ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دوسری طرف لوگ اپنی خواہشات کو آگے کریں اور دین کی بات میں تو تعویلیں کریں، لیکن اپنی غلط خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو میرے پیارے ابو صالبہ یاد رکھنا، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، وگرنہ وہ تیرے دین کو بھی خراب کریں گے۔ فرمایا جب یہ بات عام ہو جائے تو پھر سمجھو کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، اب قیامت دور نہیں رہ گئی ہے۔ تو میرے پیارے پہلے بھی اتنی باتیں عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کون سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو دین کے مطابق ہے؟ ہر آدمی دوسرے کو کوسنے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی دوسرے کے عمل پہ انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو نے ایسا نہیں کیا، تو نے فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، لیکن اپنے اندر جھانکنے کے لیے مجھ سمیت کوئی بھی ہم میں سے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقبل کے لیے اپنی فکر کرنے کا حکم دیا، اور الفاظ سنیے گا قرآن مجید کے، سورۃ حشر ہے اور سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے 28واں پارہ۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی اس بات پہ غور کرے، توجہ کرے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی چیز کو آگے بھیجا ہے، کون سے اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو محاسبہ کرنے کی دعوت فکر دی ہے۔ ہر ایک آدمی جس حالت میں ہے، جو بھی ہے، فرمایا وہ اپنا محاسبہ کر کے رکھے، اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کر کے رکھے۔ پھر محاسبہ کرنا، فرمایا علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا ہر انسان لمبا چوڑا محاسبہ نہ چھوڑے، بلکہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر روز محاسبہ کر کے سوئے۔ جب بھی جائے نہ بستر پہ رات کو سونے کے لیے
تو پھر کل تک وہ جو کل کے سونے سے آج کے سونے تک یہ 24 گھنٹے کا وقت گزرا ہے اس کا محاسبہ کرے اور سوچے میں نے کون سے ایسے کام کیے کہ جن پر قیامت کے دن مجھے گرفت ہونے والی ہے، میں کون سے ایسے کام ایسے الفاظ میں نے کہہ دیے کہ جو میرے لیے باعث عذاب ہوں گے، یا کس کس انسان نے میرا دل دکھایا ہے، میں نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے کتنے فرائض ادا کیے، میں نے کتنے فرائض کو چھوڑ دیا، میں نے کتنی پیغمبر کی سنت کی دھجیاں اڑائی ہیں اور کتنوں پہ عمل کر کے آج کا دن میں نے گزارا ہے۔ فرمایا یہ محاسبہ کیجئے، اپنا محاسبہ ضرور کیجئے میرے دوستوں، اور اس محاسبے کے بعد رب سے توفیق مانگیے گا، مولا یہ میں نے جو 24 گھنٹے میں گناہ کیے، مجھ سے جو تیری نافرمانی ہوئی ہے، تیرے فرشتوں نے جتنے بھی گناہ لکھے ہیں مولا، میں مانتا ہوں کہ یہ ساری نافرمانیاں میں نے کی ہیں، یہ سارے گناہ کیے ہیں، تیرے فرشتوں نے غلط نہیں لکھا مولا، لیکن دوسری طرف میں تجھ سے توفیق مانگ رہا ہوں، اب مجھے معاف کر دے، مجھے توفیق دے دے، میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو محاسبہ اپنے مستقبل کی فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے پیارے حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، میرے پیارے صاحبہ اپنے دین کی فکر کرنا یہ پہلے نمبر پہ، دین کی فکر کرنا، اپنی اصلاح یہ پہلے نمبر پہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جنہوں نے دین کو پیچھے کیا ہے اور اپنی خواہشات کو آگے کیا ہوا ہے۔ جی مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی والے، جامعۃ الرشید والے، بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے جو معاشرے کی برائیوں کو جڑ سے اکھیڑا ہے نا، جتنا کام کیا معاشرے کی اصلاح پہ، اپنے دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، بڑا کام کیا۔ وہ یہاں ایک بات لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات لکھی انہوں نے، فرمایا کہ اکثر جو ہم سے سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ دکھ میں نہیں ہوتی، دکھ میں بھی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ خوشی میں آپ پیغمبر کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، جتنے کی اپنی خوشیوں کے اندر پیغمبر کی سنت کا قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے مثال لکھی ہے، انہوں نے کہا مثلا کوئی میاں بیوی رات کو بیٹھے ہیں اور مشورہ شروع کیا ہے کہ جی مشورہ کریں، بیٹے کی شادی کرنی ہے، کیا کریں جی؟ اب شادی شروع ہو رہی ہے تو خامد نے کہا جی دیکھو میں نے تو پہلے کہا تھا کہ بیٹے کی شادی پہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا سنت کے خلاف، تو اس بات سے وہ میرے بھائی ناراض ہو گئے۔ بیوی کہتی ہے جی وہ میرے بھائی بھی ناراض ہے اسی بات سے کہ ہمارا ایک ہی بھانجا بھتیجا ہے، اس میں ہم خوشی نہ کریں، کیوں جی ہم نے کوئی اپنی شادی کو خودگی والا گھر بنانا ہے، ہم تو جی بھر کے خوشی کریں گے۔ کیا جی اگر آپ چاچے ماموں کے بغیر شادی کریں تو کس طرح شادی بنا ہوگی؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں ان کو منا کے لے آتے ہیں۔ کہتے جی ان کو منانے کے لیے جاتے ہیں، ان کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ جی ہم آئیں گے ضرور لیکن ہم نے اپنے بھتیجے بھانجے کی شادی پہ جی بھر کے خوشی کرنی ہے، آپ ہمیں نہیں روکیں گے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ نہ آئے تو شادی کیسے ہوگی، چلو ایسا کرتے ہیں، خیر خوشی کا وقت ہے، اجازت، ٹھیک ہے جی آپ آئیں جی، آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ ناراض ہو گئے تو اچھا نہیں ہوگا، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری برادری کو منا کے گھر میں لے آئے، اور جب گھر میں آئے نا تو انہوں نے زبان حال سے یہ کہا کہ جی ساری برادری ہم گھر لے آئے ہیں، ہمارے گھر سے اللہ اور اس کے رسول دونوں نکل جائیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے نا، اور کیا بات ہے کہ پیغمبر کا سنت، پیغمبر کی سنت ہے جی، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب ان دونوں کو ہم پورا نہیں کر رہے، اس کے برعکس شیطان کی مان رہے ہیں، اس کے برعکس ساتھ میں اپنی ساری برادری کو راضی کر رہے ہیں، تو مقصد تو یہی ہے کہ جی آپ آ جائیں اور آپ نکل جائیں۔ تو یہ فرمایا یہ جو خواہشات ہیں کہ جو دین کے خلاف ہیں
فرمائے جو لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جنہوں نے ان کو ایسے اپنے آگے لگائے ہوئے اپنی خواہشات کو کہ جیسے جناب اپنے رب کی بات کو مانا جاتا ہے، میرے پیارے ابو سالبہ اگر ایسے لوگوں کو تو دیکھے نا تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور دوسری بات، جب ایسے لوگ ماحول معاشرے میں عام ہو جائیں تو یہ قیامت کی بڑی نشانی ہوگی، پھر انتظار کرو کہ قریب اب قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ٹائم کیا ہو دے دو، حدیث سے بات سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسيعود الى اصله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اسلام شروع بھی اس حالت میں ہوا ہے، بدا اسلام غریبا، فرمایا کہ اسلام ایک اجنبی کی حیثیت سے آیا۔ دنیا والوں نے جب اس کے افعال و اقوال دیکھے بڑی حیرانگی کی کہ یہ کیسا اسلام اور دین آ گیا ہے۔ اسی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، فرمایا جس وقت میرے پیارے پیغمبر مکہ میں اللہ کا پیغام سنانا شروع فرمایا، لوگوں نے مسلمانوں پہ، میرے پیارے پیغمبر پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان وہ جو تھوڑے سے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں ان پہ اتنے ظلم ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اجازت فرمائی ہے جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہے، مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں یہ پیچھے سے مشرکین مکہ پہنچے اور وہاں جا کے نجاشی بادشاہ کو ملے، اور مسلمانوں اور نجاشی بادشاہ کے سامنے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کا مکالمہ ہوا۔ وہ جو مکالمہ ہوا ہے اسے قرآن مجید نے سورۃ صاد کے اندر بیان فرمایا۔ کیا کہتے ہیں وہ مشرکین اس بادشاہ نجاشی اسحما کو جو حبشہ کا بادشاہ ہے؟ کہتے ہیں ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ اور بادشاہ سلامت، جس مذہب کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں، جس مذہب کی پیروی کا یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، آج تک ہم نے پہلے یہ مذہب کی باتیں نہیں سنی۔ ہم تو اپنے آبا و اجداد سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ایک اکیلا دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو ہر ایک چیز کے ہم نے الگ الگ خدا بنائے ہیں، ہر ایک کو آپ نے راضی رکھنا ہے، اس لیے ہمارے خدا بے شمار ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سامنے جھک جاؤ۔ ان ھذا الا اختلاق، ہمیں تو اس کی بات بڑی عجیب نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ جناب ہمارے عقل اور شعور میں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا فرمایا لوگوں کے اندر بڑا انوکھا تھا، لوگوں کے اندر عجیب بات سمجھی جاتی تھی۔ یا دوسری بات، دوسرا معنی کیا، فرمایا بدا الاسلام غریبا، فرمایا اسلام شروع ہوئے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے آ کے اسلام قبول کیا فرمایا وہ سارے کے سارے نادار اور غریب لوگ تھے۔ فرمایا شروع میں اسلام غربت، ناداری اور افلاس کے اندر آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عروج کا محل تک پہنچایا۔ جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ
आपको रिसालत दी, आपको कुरान दिया, आपको दीन इस्लाम से नवाजा। मकसद ये है आपका दीन इस्लाम ये सारे अदयान पे गालिब आके रहेगा। पर मैं वो गालिब आ जाएगा मेरा दीन, और गालिब आया मेरे पैगंबर का जमाना, हजरत अबू बकर का जमाना, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत अमीर मुआविया। पर मैं आधी दुनिया से ज्यादा पर एक ही मुसलमानों का खलीफा है जो बादशाहत और खिलाफत करने वाला है। पर मैं लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, मैं अल्लाह ताला ने सारे अदयान पे गालिब फरमा दिया अपने दीन इस्लाम को। पर मैं फिर होगा क्या? फरमाया फिर ये दीन उसी तरह अपनी असल पे लौट जाएगा। ऐसा वक्त आ जाएगा पर मैं लोग इसी तरह दीन इस्लाम को अजीब समझेंगे, इसके अहकामात को बड़े अजीब नजरों से देखेंगे और कहते हुए नजर आएंगे जनाब ये बातें हमारी समझ में नहीं आती जी। और हमने सुना है लोगों से ये बातें सुनी है, यार कैसा दीन लिए हुए हैं आप, कैसे कुरान की अहकाम लिए हुए हैं, कैसे हदीस के अहकाम लिए हुए हैं, ये हमारी समझ में नहीं आते। और ये भी सुने जी ये पुरानी बातें हो गई हैं, ये जनाब अब नया दौर है, जदीद दौर आ गया जनाब। अब जदीद दौर है, अब नया दौर है तो नई नई बातें चलेगी, पुरानी बातों को छोड़े जनाब। तो मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया जब ये वक्त आ जाए लोग इस्लाम को अनोखी नजरों से देखने लगे और इसके अहकामात में कीड़े निकालने लगे तो इंतजार करो कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है। और मुआशरे में हम देख रहे हैं सारी मुआशरे के अंदर हर चीज यही नजर आ रही है। अमल तो कोई अमल करता नहीं है, अगर कोई कर भी रहा है तो लोगों के तानों की जद में रह के कर रहा है। लोगों के ताने, इल्जामात, बकवासात वो सारे उसको सहने पड़े हैं। और अगर उसमें फिर ईमान की ताकत और इस्तिकामत नहीं है तो नतीजा ये होता है कि उनके बकवासात की वजह से ये भी दीन से हट जाता है। बहरहाल तो ये कुर्ब क़यामत होने वाले वाक़यात और अलामात जो मेरे प्यारे पैगंबर की ज़बान मुक़द्दस से अल्लाह ताला ने बयान फरमाए, इंशाअल्लाह चंद एक जुमे इस पे लगाते हैं। साथियों पर से एतराज से ये बहुत ज़्यादा जोर था उसका कि अलामात क़यामत, क़यामत से पहले क्या होगा जरा वो भी बताएं। तो चंद एक जुमे हमारे इंशाअल्लाह इस पे चलेंगे। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।